دیکھیے ہم نے 3 عدد کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشنز فائل کر رکھی تھی عمران خان صاحب اور بشریٰ عمران کے بیہاف پر، اور یہ ریٹ پٹیشنز تھیں جو توشہ خانہ کا بلگیری سیٹ پر ایک فریش لانچ تھی، ایک فریش پروب تھا بائی نیب، اور نیت اور پروگرام ایک نئے ریفرنس بنانے کی تھی۔ مگر آج جو تقریباً 45 منٹ پریلیمنری سبمیشنز ہوئے، ان 45 منٹ میں تقریباً 40 منٹ فاضل ججز نے نیب سے مختلف اور سخت سوالات کیے، مینلی یہ کہ توشہ خانہ کیسز میں اس کپل کو ہی صرف سنگل آؤٹ کیا ہے یا اس سے پہلے آپ نے اور لوگوں کو بھی نیب نے شامل تفتیش کیا اور ان کے خلاف ریفرنسز ہوئے، اس کا سٹیٹس کیا ہے وہ بتایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں فاضل ججز کی یہ بھی آبزرویشن آج رہی کہ آپ نے اس میں اور کس کس کو ملزم جو ہے وہ گردانا ہے، کہ صرف میاں بیوی کو ہی آپ بار بار ریپیٹڈلی، انہوں نے کہا بادی نظر میں لگتا یہ ہے کہ جب ان کی ریلیز میچیور ہوتی ہے اور وہ جیل سے باہر آنے لگتے ہیں تو آپ پروسیکیوشن کو یہ ریزرو کر کے رکھتے ہیں اور اس وقت آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سو ہمیں ایک دفعہ پھر آج فائنل اپرچونٹی ملی۔ نیب بار بار ایک ہی موقف لیتی ہے اور وہ موقف ان کا ہے کہ عمران خان صاحب شامل تفتیش نہیں ہوتے اور وہ انکار کر رہے ہیں، جس کے اسسٹنس دیتے ہوئے، جس میں میں نے فاضل جج صاحبان کو دونوں کو یہ بتایا کہ میرے کلائنٹس اس بات پر بالکل، جسے کہتے ہیں نا اردو میں، ششدرہ رہ گئے، دے ور سرپرائزڈ اینڈ بیمبوزلڈ، کہ نیب بار بار کال اپ نوٹس بھیج رہی ہے، ایک ہی جرم پہ ایک ہی الزام پر کتنی دفعہ انہوں نے کیسز چلانے، کتنی دفعہ ٹرائل فیس کرنے۔ تو این ایلیمنٹ آف اینگر، این ایلیمنٹ آف فرسٹریشن تھا آن بیہاف آف مائی کلائنٹس کہ یہ رپیٹ پر نیب ایک ہی جرم کو کیوں بار بار پروسیکیوٹ کر رہی ہے۔ سو اس کے اوپر آج ایک دفعہ پھر جج صاحبان نے، کیونکہ نیب کی بہت کوشش تھی کہ آج کسی طریقے سے کیس ایڈجرن ہو جائے، سو ایک دفعہ پھر آج کیس ایڈجرن ہوا ہے فار دی 21 اگست دس منتھ۔ 21 تاریخ کو بڑی کمپریہنسو ہیئرنگ ہوگی اور ہمیں ایک فائنل اپرچونٹی دوبارہ دی گئی ہے کہ ہم شامل تفتیش ہو جائیں، جو کہ ہم شامل تفتیش ہو چکے ہیں۔ نیب آ کے بار بار غلط بیانی کرتی ہے کورٹ میں کہ ہم شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ 3-4 روز پہلے جو میرے کلائنٹس کے کنسرنس تھے، جو ان کو اسسٹنس چاہیے تھی، وہ ہم نے لیگل ٹیم نے ان کو دے چکے ہیں۔ سو اب کوئی جواز نہیں بنتا یہ بہانہ بار بار لینے کا کہ وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ شامل تفتیش خدا نہ خواستہ اگر کوئی نہیں بھی ہونا چاہتا ہے یا ریفیوز کرتا ہے، اول تو ایسی بات نہیں ہے، تو اس کے بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ مگر سب سے امپورٹنٹ بات اس کیس میں یہ ہے کہ کیا ایک ہی ٹرانزیکشن کو کی ملٹیپل فوٹو کاپیاں نکالی جا سکتی ہیں، اور کیا بار بار ایک ہی الزام پہ پروسیکیوشنز ہو سکتی ہیں۔ ای سی پی کی بھی پروسیکیوشن ہو گئی ہے، تھانہ کوسار میں بھی توشہ خانہ کے اوپر گفٹس ہیں، نیب نے بھی 14 سال سزا لے لی، وہ اسی وقت سزا سسپینڈ ہو گئی۔ تو بار بار نیب کا ادارہ یا کرمنل جسٹس سسٹم ایک ہی جرم کو بار بار، وہ جسے کہتے ہیں نا، آپ ایک گنے کو کتنی دفعہ آپ دورا تیرا کر کے مشین کے اندر دیں گے، ایک ٹائم آتا ہے کہ ایک شخص گنے کو کے بھوس کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں بچا۔ اس میں اب 4-5ویں دفعہ میرا یہ خیال ہے رس اس میں سے نہیں نکلنا کسی بھی صورت، اور یہ بینچ نے آج واضح کر دیا۔ اچھا سلمان صفدر صاحب، جیسا کہ نیب کی جانب سے آج عدالت کے سامنے کہا گیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے، لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شامل تفتیش ہوئے ہیں۔ نیکسٹ جو ہیئرنگ ہے اس میں بھی اگر نیب یہی کہہ دیتی ہے کہ وہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے تو یہی معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگلی ہیئرنگ پر آئی ایم شیور میرے کلائنٹس نے ریٹن اسسٹنس دے دی ہوئی ہے اور ریٹن اسسٹنس ان تک آ چکی ہے۔ آج صرف پروسیڈنگز کو پرولونگ کرنے کے لیے اور آج میں کہتا ہوں کہ کیس کو ایڈجرن کرانے کے لیے ایک بہانہ لیا گیا ہے، اور میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا۔ آج سے 3 روز پہلے انہوں نے کمپریہنسو اپنے نوٹس لیے، سمجھے، بنائے کہ ہم نیب کو دیں گے، تو کیوں نہیں دیے ہوں گے؟ اگر انہوں نے، جب وہ کہہ رہے تھے میں نے نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ دینا، جب 4 دن پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شامل تفتیش ہونا چاہتا ہوں، لیں جی پھر اس کو جو فارمیلٹی ہے وہ پوری کریں۔
we have done that. I'm sure we have done that. नैब आज गलत बयानी से करते हैं. क्या समझते हैं कि तोशा खाना का दायरा कार इमरान खान या इनसे आगे वसी होने वाला है, क्योंकि आज इस तरह की भी रिमार्क्स सुनाई दी है. देखिए, वो आज के बाद होता है तो उसका कोई वज़न नहीं है, और अगर आज से पहले हुआ है तो अदालत के आगे तमाम रिकॉर्ड नैब ने जैसे अपॉर्चुनिटी ली कि हमें अपॉर्चुनिटी दे, हम बताना चाहते हैं कि कितने लोगों के ख़िलाफ़ तोशा खाना के ऊपर कार्रवाई हुई. मेरा ख्याल है नैब ने कभी ऐसा नहीं किया. जितने केसेस भी बन रहे हैं केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन ही बोलते हैं. इद्दत निकाह भी केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन था, साइफ़र भी केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन था, तोशा खाना के गिफ्ट्स जो हैं वो जमा नहीं करवाए वो भी केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है. सो मेरा ख्याल है जैसे पहली प्रोसिक्यूशन सारी कलैप्स हुई है, ये भी कलैप्स. सो आपने जैसा कि दलाइल में कहा कि ऑलरेडी इसमें कन्विक्शन हो चुकी है खान साहब को, तो इसका भी एज हो सकता है जो कन्विक्शन हुई है इस केस में. ये एक क्लोज्ड और फाइनल ट्रांजैक्शन है विच हैज़ अटेन्ड फाइनलिटी, और इसमें क्रिमिनल लॉ के आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 403 ऑफ CRPC, आर्टिकल 17D ऑफ नैब, इतनी प्रोविजंस मौजूद हैं, इतनी प्रोटेक्शन मौजूद है कि एक शख्स को बार बार प्रोसिक्यूट ना किया जाए वो नहीं हो सकता. सो मुझे उम्मीद है कि हमारी पिटिशंस में बड़ा दम है और ये अलाउ होंगी, और ये नया तोशा खाना रेफरेंस कभी दिन की रोशनी नहीं देगी. थैंक यू वेरी मच. मान साहब, वन लास्ट क्वेश्चन कि तोशा खाना में तो आप ये अपील कर रहे हैं कि एक ही केस में बार बार उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन तोशा खाना के अलावा भी अगर कल को कोई और केस बनाया जाता है तोशा खाना से हट के, तो ये भी क्या आप चैलेंज करेंगे, या आप इस केस में कोई आप इस तरह की कोई हुक्मनामा आज से कोई चाहेंगे? 1 साल पहले से हमारी कुछ 400 सफ़े पे मुश्तमिल रिट पिटिशन 1516 याद है मुझे, 1516 फाइल्ड है, 400 सफ़े पे है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे, मैसिव अब्यूज़ ऑफ क्रिमिनल मशीनरी पे, इस्लामाबाद बीइंग द हब फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन. वो लार्जर बेंच बना दें चीफ जस्टिस साहब और उस पर एडजुडिकेट कर दें तो काफ़ी बातें उसमें कर देंगे कि ओवरऑल ये अब बार बार अब कोई बात बन नहीं रही है इन केसों में. सो बेहतर है कि वो केस अब ही सुन लें अगर पहले नहीं सुना. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. मान साहब, वन लास्ट क्वेश्चन कि तोशा खाना में तो आप ये अपील कर रहे हैं कि एक ही केस में बार बार उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन तोशा खाना के अलावा भी अगर कल को कोई और केस बनाया जाता है तोशा खाना से हट के, तो ये भी क्या आप चैलेंज करेंगे, या आप इस केस में कोई आप इस तरह की कोई हुक्मनामा आज से कोई चाहेंगे? 1 साल पहले से हमारी कुछ 400 सफ़े पे मुश्तमिल रिट पिटिशन 1516 याद है मुझे, 1516 फाइल्ड है, 400 सफ़े पे है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे, मैसिव अब्यूज़ ऑफ क्रिमिनल मशीनरी पे, इस्लामाबाद बीइंग द हब फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन. वो लार्जर बेंच बना दें चीफ जस्टिस साहब और उस पर एडजुडिकेट कर दें तो काफ़ी बातें उसमें कर देंगे कि ओवरऑल ये अब बार बार अब कोई बात बन नहीं रही है इन केसों में. सो बेहतर है कि वो केस अब ही सुन लें अगर पहले नहीं सुना. थैंक यू वेरी मच.